تو میں یہ تجویز دیتی ہوں کہ شادی سے پہلے جو میلاد ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے گھر میں شادی سے ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے کوئی میلاد ہوتا ہے یا درس ہوتا ہے، تو میں یہ تجویز دے رہی ہوں، میں ایک ہاتھ جوڑ کے عاجزی کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں ایک تجویز دے رہی ہوں کہ آپ شادی سے پہلے جو میلاد کرتے ہیں، آپ اس میلاد میں جو خاتون درس دینے آ رہی ہیں، تقریر کرنے آ رہی ہیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ شوہر بیوی کے حقوق و فرائض بتائیں، وہ سسرال بہو کے حقوق و فرائض بتائیں۔ تو سسرال بہو کے حقوق و فرائض جو ہیں وہ وہی ہیں جو رشتہ داروں کے حقوق و فرائض ہیں اور جو مومنین کے آپس میں حقوق و فرائض ہیں، ورنہ بنیادی طور پہ سسرال بہو کے کوئی ایکسٹرا اسپیشل حقوق و فرائض نہیں ہیں۔ ہاں جو ہے سسرال کے اگر احسانات ہیں بہو کے اوپر، سسرال کے اگر احسانات ہیں بہو کے اوپر، تو احسان کا بدلہ احسان سے دینا واجب ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان میں لکھا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے سوائے احسان کے۔ تو ایسی بہت سی ساسیں ہیں، ایسے بہت سے سسر ہیں جن کے بہت زیادہ احسانات ہیں بہو کے اوپر۔ مثلاً آج کل بہت زیادہ بہویں ہیں جو پڑھ رہی ہیں شادی کے بعد، جو ڈاکٹرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، تو ان کے ساس اور سسر جو ہیں یا نندیں ان کے بچوں کو سنبھالتی ہیں جب وہ جاب پہ جاتے ہیں یا جب وہ امتحانوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو صورتحال آ گئی کہ آپ کی سسرال کے احسانات ہیں آپ کے اوپر، اب یہاں سچویشن چینج ہو گئی ہے، اب پوری صورتحال بدل گئی ہے۔ جو میں نے آپ کو بات پہلے بتائی تھی وہ اور تھی، اب یہ صورتحال اور ہو گئی ہے۔ اب آپ کے اوپر آپ کی سسرال کے احسانات ہیں، اور سورہ رحمان کہہ رہی ہے کہ احسان کا بدلہ کیا ہے سوائے احسان کے، تو احسان کا بدلہ احسان سے دینا واجب ہے۔ اس لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ احسان کے بدلے میں احسان کریں۔ اس کے علاوہ احسان کے بدلے میں شکریہ کریں، احسان کے بدلے میں تعریف کریں۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ تعریف کرنے میں صرف زبان ہلانی پڑتی ہے، شکریہ ادا کرنے میں صرف زبان ہلانی پڑتی ہے، آپ کے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، آپ کے ہاتھ کی یا پیروں کی طاقت بھی خرچ نہیں ہوتی۔ جب میری ساس مرحومہ زندہ تھیں، جب میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو وہ میرے بچوں کا کافی زیادہ خیال رکھتی تھی۔ جب میں گھر سے باہر جاتی تھی، جب میں واپس آتی تھی، تو میں کئی دفعہ ان کا بالکل اچھے طریقے سے شکریہ ادا نہیں کرتی تھی، کوئی سرسری سا شکریہ تو میں غالباً کرتی تھی، لیکن بہت اچھے طریقے سے ان کا شکریہ ادا نہیں کرتی تھی۔ تو مجھے اس وقت اپنی اس غلطی کا احساس نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو میں نے امام زین العابدین جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، امام زین العابدین، ان کی ایک دعا پڑھی، اس کے الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا۔ امام زین العابدین جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی ایک دعا میں نے پڑھی، اس کے الفاظ یہ تھے اے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا کہ کوئی میرے ساتھ نیکی کرے اور میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں۔ اے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا کہ کوئی میرے ساتھ نیکی کرے اور میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں۔ اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ میری ساس کے میرے اوپر بہت زیادہ احسانات تھے، کیونکہ وہ میرے بچوں کا خیال رکھتی تھی میری غیر موجودگی میں، اور میں ان کا شکریہ مناسب اور اچھے انداز میں اور کھلے الفاظ میں ادا نہیں کرتی تھی۔ اس وقت میں نے میری پہلی شادی ختم ہو چکی تھی، اور وہ کچھ مذہبی اختلافات کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اگر مجھے یہ طریقے آتے بات چیت کے بہتر طریقے جو میں نے آپ کو ان ویڈیوز میں سکھائے ہیں، پہلی دوسری قسط میں نے آپ کو بات چیت کے بہتر طریقے سکھائے ہیں، جو پہلی 2 قسطیں تھیں، اگر مجھے یہ بات چیت کے بہتر طریقے سکھائے ہوتے تو یقیناً یہ حادثات میری زندگی میں نہ ہوتے۔ بہرحال تو میری شادی ختم ہو چکی تھی، لیکن میرا ان سے رابطہ تھا، میں نے ان سے 2-3 دفعہ معافی مانگی، میں ان کو امی جان کہتی تھی، میں ان سے 2-3 دفعہ معافی مانگی اور کہا امی جان میری غلطی ہے، میں نے آپ کا شکریہ بہت کم ادا کیا، میری غلطی ہے، میں نے آپ کی خدمت بھی کم کی اور میں نے آپ کا شکریہ بھی ادا کم کیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ ان کے دل میں میرے لیے بہت محبت ہو گئی تھی، جو ان کی زندگی کے آخری 4-5 سال تھے، ان کی زندگی کے آخری 4-5 سالوں میں ان کے دل میں میری بہت محبت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے بار بار ان سے معافی مانگی۔ کیونکہ دیکھیں نا، اگر کوئی انسان جو ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور اپنی وہ غلطی کے لیے معافی مانگ لے اور وہ بھی بار بار معافی مانگے تو لوگ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے غلطی کی ہے کوئی بات نہیں، آپ آج معافی مانگ لیں اور آج آپ اپنے رویے کو درست کر لیں، تو جو آپ کے ساس، سسر، نند
اور دوسرے آپ کے سسرالی رشتہ دار آپ پر احسانات کریں ان پر نظر رکھیں. اور بقول ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے، میں نے شوہر بیوی کے حقوق و فرائض میں یہ بات بتائی تھی کہ بقول ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جو ان کے آڈیو کیسٹ اتحاد کیسے ممکن ہے، میں اس میں انہوں نے 2 پوائنٹس بتائے ہیں کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں اور دوسروں کی خوبیوں کو بڑا سمجھیں. تو اگر آپ اس پر نظر رکھیں تو آپ کے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے. تو اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ سسرال کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھنے کے لیے وہی طریقے ہیں، بات چیت کے بہتر طریقے جو میں نے پہلی دوسری قسط میں ریکارڈ کرائے ہیں. یعنی بات غور سے سننا، بات سنتے ہوئے سر اور گردن کو اوپر نیچے کرنا، بات توجہ سے سننا، دلچسپی سے سننا، بات سنتے ہوئے سوال پوچھنا، اور بات سنتے ہوئے مسکرانا، اور بات سنتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اتفاق کرنا اور تعریف کرنا، زیادہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ تفصیل کرنا، ڈیٹیل کے ساتھ تعریف کرنا اور اسپیشل تعریف کرنا، یعنی انوکھی صفت بھی بتانا اور بتانا کہ یہ صفت آپ میں بہت انوکھی ہے اور یہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. اور اس طرح تفصیل سے تعریف کرنا. مثلا آپ نے پلاؤ بہت اچھا بنایا ہے، اس کا گوشت بہت اچھا گلا ہوا ہے، پلاؤ کی خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے. اس طرح تفصیل سے تعریف کرنا اور مشورہ دینا کم مانگنا زیادہ، مشورے دیں کم مانگے زیادہ، بتائیں کم پوچھے زیادہ. اور مشورہ مانگنے کے 3 طریقے یہ آپ میری پہلی 2 قسطوں میں دیکھ سکتے ہیں.